دنیا کے بہت سارے ملک ترقی کرنے کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ملک مختلف قسم کی رعایتیں دے رہے ہیں انویسٹرز کو تاکہ وہ ان کے ملک میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں اور اس ملک کے عوام اس انویسٹمنٹ سے فائدے اٹھا سکیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ پالیسی بنانے کا کام 2012-13 میں جاری رہا، جس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور بہت سارے کاروباری اداروں سے اور کاروباری لوگوں سے مشاورت کی گئی، جس میں چیمبر آف کامرس کے بھی لوگ شامل ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لوگ شامل ہیں، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ شامل ہیں، اکانومسٹ شامل ہیں۔ تو یہ نہ صرف انویسٹمنٹ پالیسی بنائی گئی 2013 میں، بلکہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بھی بنائی گئی جو 2013 سے 2017 تک نافذ العمل رہے گی۔ ان دو ڈاکیومنٹس کے مطابق انویسٹمنٹ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی، اس کی کوئی لوور لمٹ نہیں، کوئی اپر لمٹ نہیں۔ کوئی انویسٹر ڈومیسٹک ہو یا فورن انویسٹر ہو، وہ پاکستان میں کسی بھی لیول کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ جو پرانی ریکوائرمنٹس تھیں انویسٹمنٹ پہ 1990s سے پہلے اور 1990s کے درمیان، وہ ریموو کر دی گئی ہیں۔ لیکن ابھی بھی ایک لمبے عرصے تک انویسٹرز کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پروسیجرز بہت لمبے ہیں بزنس کی رجسٹریشن کے لیے اور مختلف قسم کی پرمیشنز لینے کے لیے جو یہاں پر کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی بھی بہت سارے لوگ حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ون ونڈو آپریشنز بنائے انویسٹرز کے لیے، تاکہ انویسٹرز ایک ہی جگہ پہ آئیں اور وہیں سے ان کے سارے کام اور ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں۔ سنگاپور اور ملیشیا نے ون ونڈو آپریشنز بہت سکسیسفلی چلائے تھے فارن انویسٹرز کے لیے، حالانکہ وہاں بھی پروسیجرز کی لسٹ بہت لمبی تھی اور بہت لمبا عرصہ لگتا تھا انویسٹرز کو کاروبار کی پرمیشن لینے کے لیے اور مختلف یوٹیلیٹیز کے لائسنسز لینے کے لیے، پرمیشنز لینے کے لیے، کنیکشنز لینے کے لیے۔ تو پاکستان میں ابھی یہ کام ہونے باقی ہیں بہت حد تک۔ کہنے کو تو یہاں پر بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اسی کے ذریعے انویسٹرز کے کافی سارے کام ہو جائیں اور ان کو بہت سارے ہرڈلز کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی بھی اس ضمن میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انویسٹمنٹ پالیسی کا ٹارگٹ تھا کہ 5.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہر سال لانا۔ البتہ یہ ٹارگٹ اس طرح پورا نہیں ہو سکا۔ 2012 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کے ذریعے اسپیشل اکنامک زونز ایکٹ بنایا۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت اور صوبائی حکومتیں انڈسٹریل کلسٹرز اسٹیبلش کریں گی۔ کچھ جگہوں پہ انڈسٹریل کلسٹرز بنانے کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے اور وہاں پہ مختلف کمپنیاں جیسے گارمنٹس کلسٹر شیخوپورہ میں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور وہاں چائنیز کمپنیاں انویسٹمنٹ کریں گی۔ تو اس طرح کے اور کلسٹرز بنائے جا رہے ہیں ہر صوبے میں، جہاں پہ مختلف ملک انویسٹ کریں گے مختلف قسم کی صنعتوں میں۔ دوسرا جو اسپیشل اکنامک زون ایکٹ نے لبرلائز کر دیا ہے سارے انویسٹمنٹ رجیم کو۔ اسپیشل اکنامک زونز جہاں جہاں پر بھی بنیں گے وہاں پہ حکومت فزیکل انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے گی اور فورن انویسٹمنٹ کو فل لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی۔ ان کا یہ خیال ہے اسپیشل اکنامک زونز ایکٹ بننے کے بعد کہ جو انویسٹرز کی کاسٹ آتی ہے بزنس کرنے پہ وہ بہت کم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اکنامکس میں، اس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹس کو کم کرنا۔ اگر بزنس کرنے پہ خرچ کم ہو تو اس سے انویسٹمنٹ گرو کرتی ہے اور اکانومی بھی گرو کرتی ہے اور لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور جو پرومس اسپیشل اکنامک زونز ایکٹ نے کیا ہے وہ تمام انویسٹمنٹ بیریئرز کو رفتہ رفتہ کم کرنا ہے۔ تمام سیکٹرز انویسٹمنٹ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔
چند ایک سیکٹرز کے علاوہ اس میں سیکیورٹی اور پبلک سیفٹی کا سیکٹر، اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، آرمز اور ایمونیشنز میں نہیں ہو سکتی، ہائی ایکسپلوزیوز میں نہیں ہو سکتی، ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز میں، سیکیورٹیز میں، کرنسی میں اور منٹ میں. یہ ایسے سیکٹرز ہیں جن میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیکٹرز اب انویسٹمنٹ کے لیے اوپن ہے. یہ بھی کافی ایک مختلف بات ہے. 1980s میں، 1970s میں اور اس سے پیچھے 1960s میں جب ہماری کچھ پالیسیز پروٹیکشنسٹ تھیں، اس وقت صرف لمیٹڈ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی اجازت تھی. اچھا، اب فورن انویسٹرز کو بہت ساری رعایتیں دی گئی ہیں. مثلاً وہ اپنے پروفٹس سارے بیچ سکتے ہیں اپنے ہوم کنٹری میں، اور کوئی اور فنڈز بھی ہوں یا ڈیویڈنڈز ہوں وہ بھی ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کی کرنسی یہاں پر لا سکتے ہیں. فورن بینکس کو یہاں پہ برانچز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. فورن انویسٹرز کو اپنے شیئرز بیچنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اپنے اونرشپ کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ڈی رجسٹر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ بہت سٹیپس ہیں جو بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فورن انویسٹرز کو. بورڈ آف انویسٹمنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان along with منسٹری آف فائنینس، they are promoting insurance, banking, financial sector investment. تو یہ سیکٹر بھی جو پہلے بہت پروٹیکٹڈ سیکٹر سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی اب انویسٹمنٹ کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے. اب جو فورن انویسٹرز ہیں وہ کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور کسی بھی فورن کرنسی کو بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں انڈر دی فورن ایکسچینج ریگولیشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور فورن پرائیویٹ لونز کے استعمال پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ڈومیسٹک بوروئنگ فورن انویسٹرز ایکسیس کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. فورن انویسٹرز لینڈ لیز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی لمیٹیشن. کوئی لینڈ ٹرانسفر کرنی ہو تو فورن انویسٹرز کو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. فورن انویسٹرز ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بن سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور فورن انویسٹرز 60% شیئرز لے سکتے ہیں ایگریکلچر کے پروجیکٹس میں، اس کے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور فارمنگ پروجیکٹس میں 100% ایکویٹی ہولڈ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سو ان اے سینس یہ پالیسیز فورن انویسٹرز کے لیے بہت ہی لوکریٹو اور اٹریکٹیو ہیں، کیونکہ اس میں اتنی فیسیلیٹیشن فورن انویسٹرز کے لیے کی گئی ہے، اور اتنی پروٹیکشنز پرووائڈ کی گئی ہیں، اتنی گارنٹیز دی گئی ہیں فورن سرمایے کو، فورن پروفٹس کو، اور ان کی کرنسی کو اور دیگر معاملات میں، کہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے بہت اپرچونٹیز آئیڈیلی پیدا ہونی چاہیے ملک میں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ پالیسی اور انویسٹمنٹ اسٹریٹجی اور اسپیشل اکنامک زونز ہوتے ہوئے پاکستان میں کس قدر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور کتنی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے لیے. یہ ایسے سوال ہیں جو پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا اور ان پر ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے.